حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، درود پڑھنے والے شخص پر درود پڑھنے کے دوران اگر رکعت طاری ہو جائے تو سمجھو کہ جواب آ گیا۔ غم میں اللہ کی یاد آئے اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ آپ درود شریف سے پانی دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھینک دیا کرو، اس طرح گھر میں راحت اور آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ جس شخص نے کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دیکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، وہ اس کائنات کے راز کو پا گیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود پڑھا، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ آپ لوگ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا پیدا فرمائی ہے اور صرف ایک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا جا رہا ہے۔ رحمت قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے قرب سے محروم انسان کو اس کے اعمال کی عبرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رہنا درود ہے۔ آپ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہیں۔ اس سے اللہ کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو، اسے کوئی ڈر نہیں۔ جس نے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ کی، وہ نہیں بخشا جائے گا، قیامت تک نہیں بخشا جائے گا۔ یہ ہمارا واضح فتویٰ ہے۔